بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سیالکوٹ کی تمام بزنس کمیونٹی کا، تمام حاضرین کا مشکور ہوں جنہوں نے انتہائی شارٹ نوٹس پہ ہماری کال پہ لبیک کہا اور آج اس سیشن کو خوبصورت بنایا. آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں. الحمدللہ جب سے آپ نے جو ذمہ داریاں مجھے اور میری ٹیم کو سونپی ہیں تب سے ہم نے انتہائی انتھک محنت کے ساتھ جو ہے نا کوشش کی اور کام کیے، اور جتنے جو سبجیکٹس تھے، آن گوئنگ پروجیکٹس تھے یا نئے برننگ ایشوز تھے جن کی وجہ سے ایکسپورٹ کے ہدف ممکن نہیں ہو رہے تھے یا انڈسٹری کو مشکلات کے شکار تھی یا ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ایشوز آ رہے تھے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ رہی تھی، اس پر الحمدللہ ہم کام کرتے رہے. اور آج آپ سے اس سیشن میں مخاطب ہیں کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کافی ساری کامیابیاں سمیٹ چکے ہیں اور ان کو خوشخبری کی شکل میں آپ کو آج اناؤنس کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد آپ ان سب چیزوں کو روح پذیر ہوتے دیکھیں گے کیونکہ ہمیں ان کی یقین دہانی کروا دی گئی ہے. میں سیالکوٹ چیمبر کے لیے آپ سب لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس وہ واحد چیمبر ہے پورے پاکستان میں جس نے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر جنرل سرفراز صاحب کے ساتھ، ISI کے DG اکنامک ڈویژن کے ساتھ، FBR چیئرمین کے ساتھ، ممبر FBR آپریشنز، ممبر FBR پالیسی اور ممبر FBR ادر سیکٹرز، اس کے علاوہ تمام منسٹریز، تمام ڈپارٹمنٹس چاہے وہ وفاق کی ہیں چاہے وہ پنجاب کی ہیں، ان کے ساتھ بھرپور لائزننگ کی اور الحمدللہ ہم ان سے اپنے مطالبات کو منوانے میں کامیاب ہوئے. آج میں آپ کے سامنے وہ ڈاکومنٹ پیش کروں گا جو کل ہم نے سوشل میڈیا پہ تمام دوستوں کے ساتھ اکراس پاکستان شیئر کیا، جو ہماری کامیابی کا ایک مظہر ہے. یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جی جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر کونسل نے سیالکوٹ چیمبر کی سے ڈسکشن کے بعد، مختلف میٹنگز کے بعد ڈرافٹ کیا. اس ڈاکومنٹ کے ساتھ پہلے اس کو رول کریں. اس ڈاکومنٹ کے ساتھ آپ اگر دیکھیں گے تو انہوں نے 27 مارچ کو سیالکوٹ چیمبر کی ریکمنڈیشنز نیچے ساری کی ساری اٹیچ کر دی. آپ دیکھیں گے یہ ڈاکومنٹ ہے ہمارا جو ہم نے ان کو دیا تھا. اس میں ہم نے جتنی بھی گزارشات ان کو پیش کی تھیں جس میں پاکستان کی انڈسٹری کو اور ایکسپورٹ کو اور ملک کی اکانومی کو فائدہ ہو سکتا ہے، وہ ساری کی ساری انہوں نے منو ان انڈورس کی اور ہمارے اس ڈاکومنٹ کو اٹیچ کر کے انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو، FBR کو، منسٹری آف کامرس، منسٹری آف انڈسٹری، منسٹری آف فائنانس، وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب اور دیگر عہدیداران کو یہ ڈاکومنٹ اٹیچ کر کے بھیجا کہ SIFC سیالکوٹ چیمبر کی تمام ریکمنڈیشنز کو سمجھتی ہے کہ یہ جسٹیفائیڈ ہیں، یہ پاکستان کے حق میں ہیں، ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے سازگار ہیں، اڑان پاکستان کو فیور کریں گی، اور یہ اس میں کوئی بھی ایسی ریکمنڈیشن نہیں ہے جو سیالکوٹ کی اسپیسیفک فیور میں جاتی ہے یا کوئی مانیٹری گین کسی ایکسپورٹر کو یا ایک طبقے کو یا ایک سیکٹر کو ملے گا. یہ ساری کی ساری اوور آل پاکستان کی فیور میں جاتی ہے. الحمدللہ انہوں نے ہمیں مختلف میٹنگز میں یہ کریڈٹ دیا کہ سیالکوٹ چیمبر کی تمام چیزوں کو ہم اس لیے پریفر کر رہے ہیں کہ یہ واحد چیمبر ہے جس نے ہمیں کوئی بھی ایسی ریکمنڈیشن نہیں دی جس کو ہمیں ریفیوز کرنے کا سوچنا پڑا ہو یا موقع ملا ہو. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، اسی ڈاکومنٹ میں آپ دیکھیں گے کہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس، نیچے آئیں، اور یہ کاپی ٹو پریزیڈنٹ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سیالکوٹ ہے. صرف اگر آپ دیکھیں تو یہاں کوئی بھی ٹریڈ باڈی یا اور چیمبر نہیں ہے، حالانکہ یہ ساری کی ساری ریکمنڈیشنز تمام چیمبرز، تمام ٹریڈ باڈیز، تمام طبقہ فکر کاروبار کے جو ہیں ایکسپورٹرز ہیں، امپورٹرز ہیں، ٹریڈرز ہیں، لوکل بزنس مین ہیں، سب کو فیور کر رہی ہیں. لیکن انہوں نے اس میں صرف اور صرف سیالکوٹ چیمبر کو یہ عزت بخشی کہ سیالکوٹ چیمبر پریزیڈنٹ اس میں کاپی ہوگا اور ان کے ساتھ لائزننگ کی جائے گی.
ان دونوں لیٹرز میں انہوں نے یہ لکھا ہے مختلف اتھارٹیز کو کہ سیالکوٹ چیمبر کو ساتھ ملائیں اور سیالکوٹ چیمبر پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کر چیزوں کی امپلیمنٹیشن میں فیسیلیٹیٹ کریں. تو یہ الحمدللہ سیالکوٹ چیمبر کا کریڈٹ ہے. یہ میں آپ سب دوستوں سے یہ کامیابی شیئر کرنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت بخشی ہے. اب میں چاہوں گا کہ میں آپ کو ان دونوں ڈاکومنٹس میں کچھ چیزیں ہیں جو انہوں نے اسپیسیفکلی آرڈر کی ہیں یا ریکمینڈ کی ہیں ان کے بارے میں بریف کروں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ سارا مارچ کے اوائل میں شروع ہوا تھا اور متعدد میٹنگز ہوئیں اور یہ 27 مارچ کو یہ انہوں نے یہ ڈاکومنٹ جنریٹ کیا اور ہمیں شیئر کر دیا. ہم نے اس ڈاکومنٹ کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا تھا صرف اس لیے کہ ہم چاہتے تھے کہ چیزیں امپلیمنٹیشن کے تھوڑا قریب چلی جائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان تمام منسٹریز سے اور اداروں سے لائزننگ کر رہے تھے جن کے متعلقہ یہ باتیں تھیں کہ ان کی سائٹ پر کیا چل رہا ہے. تو ہم اس کو بیفور ٹائم اناؤنس نہیں کرنا چاہتے تھے کہ کل کو کوئی چیز نئی شکل لیتی ہے تو امبیرسمنٹ ہوگی. الحمدللہ ہم نے تمام اداروں سے اس کی کنفرمیشن لی ہے کہ وہ انہی لائنز پہ کام کر رہے ہیں. تو آج ہم آپ کو یہ ڈاکومنٹ اوپن کر کے تو پبلک کر رہے ہیں. یہ SIFC سے جنرل صاحب کی بھی ہدایت ہے کہ یہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے, اس کو آپ اپنے بزنس کمیونٹی سے شیئر کریں. جو تذبذب ہے اس میں کمی آنی چاہیے اور ان کا اعتماد بحال ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی امنگیں پوری ہوں گی. سب سے پہلی جو خوشخبری ہے جی جو ہمیں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے سب سے جو چھوٹے ایکسپورٹر ہیں جن کی ایکسپورٹ تقریباً 10 کروڑ روپے تک کی ہے ان کے لیے ہم FTR کی بحالی 1% تک انشاءاللہ کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے. 10 کروڑ سے اوپر کی جو ایکسپورٹر ہیں جی اکراس پاکستان ان سب کے لیے 1.5% FTR کی بحالی میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. ریکمنڈیشن ہماری پہلے سال اسی سال 1.5 کی ہے, اگلے سال 1.75 کی ہے اور تیسرے سال 2% اور اکراس پاکستان 2% کو مینٹین کر لیں. تو اسی کو ایز اٹ از ریکمینڈ کر کے آگے بھیج دیا گیا. لیکن جو میں آپ کو 1% کا 10 کروڑ تک کے ہدف کا کہہ رہا ہوں یہ اس میں مینشن نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہماری اس لیٹر کے جاری ہونے کے بعد کی کامیابی ہے جسے ہم نے سمیٹا. اور کل ہم نے FBR ممبر پالیسی کے ساتھ بیٹھ کر ان کا فائنل ڈرافٹ دیکھا ہے جس میں انہوں نے ہم سے بیٹھ کر مشاورت کر کے اس کو تیار کیا ہے اور اس میں یہ مینشن کر دیا ہے الحمدللہ. فائنانس منسٹر پچھلے ہفتے والے دن لاہور چیمبر میں تھے, انہوں نے بجٹ پر گزارشات ڈسکس کرنی تھی تو وہاں ہمیں مدعو کیا گیا. الحمدللہ وہاں پر فائنانس منسٹر نے FBR کے تمام موجود پالیسی ممبر آپریشنز ان کو ہدایت دی کہ میں سیالکوٹ میں جب گیا تھا تقریباً 3 گھنٹے کا سیشن ہوا تھا. ایسا سیشن میری زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا. میں سیالکوٹ چیمبر سے پہلے تو متاثر ہی تھا لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ سیالکوٹ چیمبر اور سیالکوٹ چیمبر کا موجودہ صدر یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں کہ ہم جو پاکستان کی بہتری کرنا چاہ رہے ہیں ان کی ریکمنڈیشنز اس میں انتہائی فعال ہیں. تو ان کے ساتھ بیٹھیں اور فوری طور پر ان کے ساتھ فائنل ڈرافٹ ڈسکس کریں. وہیں پر ہی مجھے اپوائنٹمنٹ پھر میں نے ان کے ساتھ سیٹ کی اور میں کل الحمدللہ ان سب لوگوں کے ساتھ FBR میں بیٹھ کر مزید چیزیں سمیٹ کے لایا ہوں جو میں آج آپ کو پیش کر رہا ہوں. FTR کے علاوہ جی دوسری جو EFS کے متعلق ہے اس پر ابھی بھی ایک خوشخبری ابھی 1 گھنٹہ پہلے کی بھی ہمیں الحمدللہ ملی ہے. چیف کلیکٹر کسٹم پاکستان اس وقت ہمارے چیمبر میں میرے آفس میں موجود ہیں. وہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. چودھری ذوالفقار یاد صاحب نے الحمدللہ فیسیلیٹیٹ کیا اور انہوں نے ہماری EFS کے متعلق چیزیں جو تھیں ان کی پر ہم سے ڈسکشن کی, بریفنگ لی اور اس پر کچھ احکامات جاری کر رہے ہیں. ہم نے ان سے نیگوشیٹ کرنے کے بعد جو خط ڈرافٹ کرنا تھا ان کو بائی ہینڈ ریسیو کرا دیا. اس میں جو سب سے بڑی ہم فیسیلیٹیشن لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہماری پرانی امپورٹ کی شپمنٹس ہیں جو پول اپ ہو رہی ہیں کسٹمز میں اور وہ نئے SRO کے تحت پروسیس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کسٹمز کے سسٹم میں نیا SRO ایگزسٹ کر رہا ہے, تو وہ ہم نے انہیں کہا کہ ان کو پرانے SRO کے تحت ٹریٹ کر کے ریلیز کیا جائے تاکہ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن ہو. ایکسپورٹ آرڈرز جو ہیں ان کی ٹائم لائن جو ہے ڈیلیوریز کی وہ ایگزاسٹ ہو رہی ہے, اس پہ ہمیں ہیلپ کریں. تو انہوں نے اس پہ ہمیں یقین دہانی کرائی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے انہیں یہ بھی کہا ہے
کہ آپ جو شپمنٹس آن دا وے ہیں, ٹرانزٹ میں ہیں, ان کو بھی پرانے ایس آر او پہ ٹریٹ کریں, اور 90 ڈیز کا ایک ٹائم پیریڈ اناؤنس کریں. اگر نیا ایس آر او تبدیلیوں کے ساتھ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو پرانے ایس آر او کی ویلیڈیٹی مزید 90 ڈیز رہنی چاہیے, کیونکہ جب لوگوں نے آرڈرز پلیس کیے تھے, بکنگز کی تھی, تو تب نیا ایس آر او یا اس کی معاملات ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایس آئی ایف سی سے اس بارے میں یہ سہولت لی ہے کہ جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہے ان کو بینک گارنٹی سے مستثنا کیا جائے. انہوں نے اس پہ ریکمنڈیشن لیٹر لکھ دیا ہے. اس میں ہم نے انہیں آرگومنٹ کیا تھا کہ ہمارے 26,000 ایکسپورٹرز میں سے 18-20,000 ایکسپورٹر ایسے ہیں جو اسمال انٹرپرائز سے تعلق رکھتے ہیں, جن کے پاس اپنی شاید پراپرٹی بھی نہیں ہے, یا گھر میں, مارکیٹ میں, دکان میں, پلازا میں وہ کہیں کام کر رہے ہیں, تو وہ کولیٹرل, کسٹم کولیٹرل کے لیے اپنی پراپرٹی کہاں سے لائیں گے اپنی شپمنٹ کو ریلیز کرانے کے لیے, جبکہ نئے ایس آر او میں یہ پابندی لگا دی گئی تھی. تو وہ انہوں نے اس سے وڈرا کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹے ایکسپورٹر کو اور میڈیم سائز ایکسپورٹر کو بغیر کولیٹرل کے فیسیلیٹیشن ہوگی. ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ یقین دلایا گیا ہے کہ احسن اقبال صاحب نے وزیر اعظم کی ہدایت پر جو کمیٹی بنائی تھی, اس میں سیالکوٹ چیمبر نے بھی متعدد میٹنگز اٹینڈ کی. ہماری تمام ریکمنڈیشنز کو سنا گیا, ٹیک اپ کیا گیا, اور ان کو حتمی شکل دے کے پارلیمنٹ میں لے جایا جا رہا ہے. یہ ایک لمبا پروسیس ہے, کیونکہ پارلیمنٹ سے منظور ہو کر تو یہ نیا ایس آر او آیا تھا, تو اس کو اب ریورس کرنا ہے, اس کی ایک لیجسلیٹو ریکوائرمنٹس ہیں اور ایک ٹائم لائن ہے, اس نے اس پروسیس سے گزرنا ہے. تو اس لیے ہم نے پھر ان سے کہا ہے کہ آپ پرانے ایس آر او کے تحت ہمیں موجودہ شپمنٹس کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتے جائیں, اور اس کی امپلیمنٹیشن کی ہم انتظار کریں گے جب تک آپ نیا ڈرافٹ فائنل نہیں کرتے. ایف ٹی آر کے حوالے سے میں ایک چیز تو خاص طور پہ بھول گیا. میرے ساتھ اس پورے معاملہ میں میرے انکم ٹیکس کمیٹی کے چیئرمین رانا عمران صاحب تھرو آؤٹ پہلے دن سے ہر ایک میٹنگ میں اور ہر ایک جگہ پر میرے ساتھ موجود رہے. انہوں نے مجھے ٹیکنیکل سپورٹ دی, اور جتنے بھی قانونی نکتے تھے اور باریکیاں تھیں ان پر معاونت کی, اور ایف بی آر میں, ایس آئی ایف سی میں, اور مجھے مختلف میٹنگز میں فیسیلیٹیشن کی تاکہ ہمارے موقف کو پذیرائی مل سکے, تقویت مل سکے. تو میں ان کا انتہائی مشکور ہوں. اس کامیابی میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے. اس کے علاوہ جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا, ایس آئی ایف سی سے ہم نے سیالکوٹ انڈسٹریل زون کا مقدمہ لڑا, تو ہم نے اس پر ان کو بتایا کہ یہ 1406 ایکڑ کا جو انڈسٹریل زون ہے, اس کا سیکشن 5 رکاوٹ کا شکار ہے. سیکشن 4 ماضی میں ہمارے فارمر پریزیڈنٹ نے کروا لیا تھا, تو اس کے بعد ایک لمبا عرصہ ہو گیا سیکشن 5 نہیں ہو رہا. تو اس پہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں, یہ ہمارے علاقے کے لیے اور پاکستان کے ایکسپورٹ کے لیے گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے. ہم یہاں پر 1.5 لاکھ نوکریاں مزید دیں گے. ہم اپنی $2.25 بلین کی ایکسپورٹ کو $2.5 ارب تک لے کے جائیں گے, $5 ارب تک لے کے جائیں گے, اور انشاءاللہ 2030 تک اور 2040 تک $10 ارب کا جو ہدف ہم نے اڑان پاکستان میں وزیر اعظم پاکستان سے طے کیا ہے, انشاءاللہ ہم اسے حاصل کریں گے. اس پہ ہم نے جو مقدمہ لڑا, اس میں اہم نکات ہمارے یہ تھے کہ ہمارے LWG کی سرٹیفکیشن جو لیدر ورکنگ گروپ کی ہمارے پر تلوار بن کے لٹکی ہے, اس میں ویسٹ ٹریٹمنٹ, واٹر ٹریٹمنٹ اور انوائرمنٹل پولوشن کے اہم نکات ہیں, جن کو ہم اکیلی فیکٹری گلی محلوں میں سڑکوں پہ میٹ اپ نہیں کر سکتی. اس کے لیے ہمیں انڈسٹریل زون چاہیے اسٹیٹ آف دی آرٹ, جو گرین طرز کا ہو, جس میں کاربن فٹ پرنٹ کے مسائل کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اور ہماری جو موجودہ اور آنے والی سرٹیفکیشنز ہیں ان کے پیرامیٹرز پر اس کو ڈرا کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ MDR سرٹیفکیشن سرجیکل سیکٹر کے لیے تلوار بن کے لٹکی ہے, اس کے لیے بھی ہمیں انوائرمنٹل کمپلائنس, سوشل کمپلائنس اور جو سسٹم کی کمپلائنس چاہیے. اس میں ہم اب گلی محلوں میں شہر کے اندر گنجان آباد جگہوں پر ہم کام نہیں کر سکتے. ہمارے شہر کے اس کے علاوہ ٹریفک کے مسائل ہیں, جو ہمارا آدھا دن جو ہے وہ سڑکوں پہ گزر جاتا ہے جب ہم ایک فیکٹری سے دوسری سے تیسری جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو میڈیم انٹرپرائز کمپنیز تھیں وہ لارج انٹرپرائزز میں کنورٹ ہو چکی ہیں, ان کے ملٹیپل مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں اور شہر کے مختلف علاقوں میں ہیں. ان کو اپنی سرٹیفکیشن 3-4 دفعہ ہر یونٹ کے لیے علیحدہ کرانی پڑتی ہیں, امپلائمنٹ علیحدہ دینی پڑتی ہے, علیحدہ کمپلائنس کرنی پڑتی ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے. ہمارے شہر میں جگہ جگہ ایک دیوار کے ساتھ ایک گھر ہوتا ہے, گھر کے ساتھ ایک فیکٹری ہوتی ہے, اس کے ساتھ ایک کھوکھا ہوتا ہے, اس کے باہر ایک نالی ہوتی ہے, اور اس میں ویسٹ باہر سڑک پہ پڑی ہوتی ہے, گدھا ریڑھی کھڑی ہوتی ہے, اور بچے اسکول کے گاڑی سے اتر رہے ہوتے ہیں, اور فیملیاں شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں ڈے ٹو ڈے کنزیومیبلس کی. یہ جو ماحول ہے یہ ہمارے ایکسپورٹ
کسٹمرز کے لیے جو وزٹرز آتے ہیں ان کے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہے. ہمارے کسٹمرز اس چیز سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں, اور وہ جب ہماری سرٹیفکیشنز کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم نے ہر چیز بتائی ہوتی ہے کہ بہت اچھی چل رہی ہے. اب یہ ایک المیہ ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے تو انڈسٹریل زون پراپر طریقے سے بنائیں اور آباد کریں. پھر ہم نے ایک اور ان کے آگے آرگومنٹ رکھا کہ ہمیں 1961 میں ایک اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ دی گئی جہاں پر صرف 1% سیالکوٹ کے ایکسپورٹرز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہماری نہیں سنی گئی. ہم $2.25 ارب کی ایکسپورٹ مینٹین کر رہے ہیں. ہمارا حق ہے کہ آپ ہمیں سندر اسٹیٹ جیسی, فیصل آباد میں فڈمک جیسی انڈسٹریل اسٹیٹ بنا کے دیں. آپ ہمیں جیویز کے لیے انکریج کر رہے ہیں, ہم جوائنٹ وینچرز کھو رہے ہیں. ہم اپنے طور پر بھی کوششیں کرتے تھے, آپ نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا, لیکن وہ جیویز نہیں ہو پا رہے کیونکہ ہمارے شہر کی جو سیوریج سسٹم ہے وہ نامکمل ہے. میں نے ان کو نام لے کر ایگزامپلس دی کہ فلاں ہمارے انڈسٹریل یونٹس تھے جن کی جیویز لاسٹ سٹیج پہ ایگریمنٹ سائننگ ہونے پہ آ کے تو ضائع ہو گئے, اور وہ جیویز جو ہیں وہ لاہور, فیصل آباد شفٹ ہو گئے. تو ہمیں کب ہماری سنی جائے گی؟ ہمیں انڈسٹریل زون کب ملے گا؟ ہمیں ہمارے شہر کو سیوریج سسٹم کب ملے گا؟ ہم اپنا سارے کا سارا ویسٹ کنٹونمنٹ سمیت انڈسٹری کی, شہر کی ساری زمین میں ڈمپ کر رہے ہیں. یہ کیسا نظام ہے جس میں قانون کے تحت ہماری فیکٹریوں کے اندر کنویں کھدوائے جا رہے ہیں اور ہمیں کہا جا رہا ہے ہیومن ویسٹ, انڈسٹریل ویسٹ ساری زمین میں ڈمپ کرو. اگر تمہاری باہر آئی, نالے کی طرف آئی تو نالا تو ہم نے دیا نہیں, لیکن تم ہمارے جو ہے نا وہ غیر قانونی اقدام کرنے والے قرار پاؤ گے اور تمہارے خلاف وارنٹ نکلیں گے کہ تم نے ایک غلط کام کیا. تو ہم نے 600 فٹ تک اپنا پانی برباد کر دیا. لیب ٹیسٹ میں 600 فٹ تک سیالکوٹ کے کسی بھی علاقے کا پانی اس وقت کوالیفائی نہیں کر رہا. یہ آپ سب کو سوچنا پڑے گا. ہمیں پینے کا پانی اب 800 سے 1000 فٹ پہ ریکمینڈ کیا جا رہا ہے, اور یہ ہمیں ہر فیکٹری میں اور ہر گھر میں اس ارینجمنٹ کی ضرورت ہے. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم یہ ایکسپینس ملک و قوم کا اتنا بڑا کریں. اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے شہر کا نظام ٹھیک کر لیں. ہم اپنے سیویج سسٹم جو نامکمل ہے اس کا صحیح طریقے سے ڈیزائن کر کے اس کو مکمل کریں اور اس کو کنیکٹ کریں تاکہ یہ ویسٹ, ہیومن ویسٹ اور انڈسٹریل ویسٹ طریقے سے تھرو ہو اور پروسیس ہو. تو اس پر SIFC نے لیٹر جاری کیا اور ہدایات جاری کی ہیں کہ اینول ڈیولپمنٹ فنڈ پنجاب اس سال کا, اس میں سیالکوٹ کی مکمل سویج سسٹم کے لیے فنڈ رکھا جائے اور اس کام کو جلد از جلد شروع کیا جائے. اور انڈسٹریل زون کے قیام کے لیے چیف سیکرٹری پنجاب کو ہدایت کی گئی ہے, لیٹر لکھا گیا ہے کہ ودن اپریل میٹنگ کال کریں اور سیالکوٹ چیمبر کے ساتھ بیٹھ کر سیکشن 5 کو مکمل کریں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. اس کے علاوہ جی مزید کامیابیاں تھیں کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سب کو انفراسٹرکچر سیس کے حوالے سے بھی بتاؤں. الحمدللہ کل SIFC سے ہمیں جو فائنل ریکمنڈیشن اس بارے میں ہمارے لیے بنائی گئی ہے اور سیالکوٹ چیمبر کے کہنے پر بنائی گئی ہے, اس میں تمام صوبوں کو خطوط لکھے جا رہے ہیں کہ تمام صوبے بشمول KP کے, بشمول سندھ اپنا انفراسٹرکچر سیس وڈرا کریں اور اس کو زیرو کریں. الحمدللہ ہم نے یہ مقدمہ جب لڑنا شروع کیا تو KPK اور بلوچستان نے ایکسپورٹ پہ بھی لگا دیا تھا انفراسٹرکچر سیس, جس کو ہم نے بلوچستان سے تو ہم منظور کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے وڈرا کر لیا, لیکن KPK نے اس پر ریزسٹ کیا اور اس کو ابھی تک 2% کو بحال رکھا ہے. تو انشاءاللہ تعالی امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں کے لیے ٹیمپرری امپورٹس کے اوپر انفراسٹرکچر سیس جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا. بڑی اچھی ہو گئی. اس کے علاوہ جی ہم کام کر رہے تھے 5% ان رجسٹرڈ جو پرچیزز تھیں اس پہ ود ہولڈنگ سیلز ٹیکس جو ہمیں ایکسپورٹرز کو ادا کرنا پڑتا تھا, ان بلز کے اوپر جو ان رجسٹرڈ تھے, ان ڈاکومنٹڈ تھے, اس پر ہم نے اپنا مقدمہ لڑا. ہم نے حکومت کو, SIFC کو, FBR کو یہ باور کرایا کہ ہم لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں ہیں, ہم کاروباری لوگ ہیں, ایکسپورٹرز ہیں. ہم اپنے ایکسپورٹ آرڈرز پہ, اپنی پروڈکشن پہ, اپنے کاروباری مسائل پہ توجہ دینا چاہتے ہیں. ہم آپ کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ڈیجیٹل اکانومی نہیں پروموٹ کر سکے, اگر آپ صحیح ٹیکس
پیئر کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لا سکے تو اس میں آپ نے ہمارے اوپر یہ چھری کیوں چلا دی ہے کہ 5% ان رجسٹرڈ پرچیزز پہ ہم ود ہولڈنگ سیلز ٹیکس دیں جو نان ریفنڈیبل ہے. تو الحمدللہ اس چیز کو ایف بی آر نے SIFC نے اس کو جسٹیفائی کیا ہے اور ہمیں ہماری جو سجیشن ہے اس پر انہوں نے عمل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. جو سجیشن ہم نے دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ڈالی, جس کو میں نے مختلف ایکسپرٹس کے ساتھ ڈسکس کیا جو میرے دائیں بائیں بھی بیٹھے ہیں, اور اس کے علاوہ اکراس پنجاب چیمبرز کے ساتھ بھی میں نے مشاورت کی. تو الحمدللہ اس کو سب نے پذیرائی دی. تو میں یہ کہنا چاہوں گا مشورہ دیا, اس کو منوعاً انہوں نے تسلیم کیا کہ آپ ان رجسٹرڈ پرچیزز کے جو بلز ہیں ان کے ساتھ ایکسپورٹرز کو کم سے کم اکراس پاکستان یہ اجازت دیں کہ ہم ID کارڈ کی کاپی اٹیچ کریں کہ ہم نے یہ کس بندے سے پرچیز کی ہے, اور ہمارے اس بل کو آپ رجسٹرڈ بل کا سٹیٹس دے دیں اور ہم سے 5% ود ہولڈنگ سیل ٹیکس نہ لیں. الحمدللہ اس سجیشن کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے اس پر FBR سے SIFC سے دونوں جگہوں سے کل میں یہ کنفرمیشن لے کے اٹھاؤں کہ انشاءاللہ ہم اس بجٹ میں اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے. اور ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں کیسے لانا ہے یا نہیں لانا یہ پھر FBR کی اور حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہوگی. میں نے ان کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سجیشن دی کہ آپ 25 لاکھ تک کا سالانہ کاروبار کرنے والے کو آپ نہ لائیں ٹیکس نیٹ میں. وہ بہت ہی چھوٹے کاروباری لوگ ہیں, ان کو آپ روزی روٹی کمانے دیں. جو 25 سے 50 لاکھ کا کام کاروبار کرنے والے اور ان کے بلز ایکسپورٹرز کے ذریعے آپ کو اگر آتے ہیں تو اس کا ایک آپ پرسنٹیج طے کر لیں. ہم چیمبرز بھی آپ کو اس میں فیسیلیٹیٹ کریں گے, ہم آپ کو اس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, ایک میکانزم بنا کے دیتے ہیں, ایک طریقہ کار کہ کتنا ٹیکس ان سے آپ کو لینا چاہیے. اس پر FBR ممبر پالیسی ان لینڈ ریونیو انہوں نے مجھے اور رانا عمران صاحب کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ 5 دن کے اندر آپ اس ڈاکومنٹ کو ڈرافٹ کر کے لے آئیں. ہم اس کو فائنل ریکمنڈیشن ٹو پرائم منسٹر, فائنل ریکمنڈیشن ٹو دا کیبنٹ کے ڈرافٹ میں ہم ڈال دیتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے اس پہ کام شروع کیا جی. انشاءاللہ ہم اس کو بھی مکمل کر لیں گے منگل کے دن تک. اس کے علاوہ جی کچھ اچیومنٹس جو ہیں وہ سیالکوٹ کے حوالے سے ہمارے سیاسی قیادت کی لیڈرشپ کی ہیں. یہ ان کا پروگیٹو ہے کہ وہ ان کو اناؤنس کریں. میں چاہتا تھا کہ میں ان سے اس چیز پہ میں ان کو اعتماد میں لوں کہ میں آج اپنی بزنس کمیونٹی سے کچھ پروجیکٹس جو سیالکوٹ میں ہونے جا رہے ہیں انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ, ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ, ان کو میں اناؤنس کروں. لیکن خواجہ محمد آصف صاحب پاکستان میں نہیں تھے اور ان کے جو آگے سے ٹیم ہے ان سے بھی لائزننگ اس سلسلہ میں ممکن نہیں ہو سکی. تو میں ان اناؤنسمنٹس کو ہولڈ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ جلد خواجہ آصف صاحب کو ہم درخواست کریں گے سیالکوٹ چیمبر آئیں اور جو میگا پروجیکٹس سیالکوٹ میں شروع ہو چکے ہیں جن میں انہوں نے بہت شفقت کی, سیالکوٹ چیمبر کی طرف سے بطور پریزیڈنٹ مجھے ان کمیٹیز کا حصہ بنایا جن کمیٹیز میں ان پروجیکٹس کو ہم لے کے چل رہے ہیں اور وہ ہمارے شہر کو, ہمارے انفراسٹرکچر کو انشاءاللہ آنے والے 50 سال کے لیے مدد کریں گے. تو انشاءاللہ وہ خود آ کے اناؤنس کریں گے. میں ایک اور چیز پر جی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو, چیئرمین حسن علی بٹی صاحب کو, وائس چیئرمین سرفراز اکرم ایوان صاحب کو کہ پچھلے دنوں منشاء اللہ بٹ صاحب نے جو پنجاب حکومت میں جو قرارداد پیش کی پارلیمنٹ میں اس پر الحمدللہ وہ قرارداد منظور ہوئی. اس قرارداد کی وجہ بھی الحمدللہ میں کریڈٹ لینا چاہوں گا کہ یہ سیالکوٹ چیمبر میں یہ بات شروع ہوئی جس دن 3 وزراء ہمارے پاس تشریف لائے اور بٹی صاحب نے اس پر ان کی توجہ دلائی, اس پر ان کو بریفنگ دی اور ان کو اعتماد میں لیا. تو خواجہ محمد آصف صاحب نے اس وقت فراز اکرم ایوان صاحب کو مخاطب بھی کیا اور کہا کہ یہ میرے پاس یہ بھی آئے تھے اور یہ میرے ساتھ لگاتار آ رہے ہیں. اور انہوں نے اسی دن منشاءاللہ بٹ صاحب کو اسی سیشن میں ہدایت کی کہ آپ پارلیمنٹ میں اس معاملے کو لے کے جائیں اور اس کو آپ وہاں پر پیش کریں اور میں بھی آپ کی ہیلپ کروں گا. تو الحمدللہ آج ہم ایئرپورٹ کے جو ٹیکس کے مسائل تھے انہیں حل کروانے میں کامیاب ہوئے اور میں اپنے بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.
یہ تھی جی موٹی موٹی ہماری اچیومنٹس. الحمدللہ جو میجر سبجیکٹس تھے وہ سارے کے سارے ہم نے آپ کے آگے پیش کیے, اور میں امید کرتا ہوں کہ اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ جیسے آج ہم ان کو اناؤنس کر رہے ہیں, یہ ڈاکومنٹڈ ہو کر اگلے بجٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح منوعن یہ امپلیمنٹ ہوں گی اور ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن کی جائے گی. اڑان پاکستان کو اڑان بھرنے کے لیے موقع فراہم کیا جائے گا, اور ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو جسٹیفائی کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں درخواست کروں گا ڈاکٹر اسلم ڈار صاحب سے کہ وہ ہاؤس کو ایڈریس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سیالکوٹ چیمبر کا طرح امتیاز رہا ہے میرے بھائیوں کہ یہ انہوں نے ہم نے ہمیشہ بزنس کمیونٹی کی بات کی ہے, جنرل انٹرسٹ کی بات کی ہے, اور سیالکوٹ چیمبر نے کبھی بھی کسی ذاتی معاملے کے لیے کسی آفس کو ٹچ نہیں کیا. اور یہ جتنے بڑے آفس ہیں وہ اس چیز کو پوری طور پر اکنالج بھی کرتے ہیں کہ یہ واحد ادارہ ہے جس نے کبھی اپنی ذاتی بات کسی پریزیڈنٹ نے یا کسی عہدیدار نے نہیں کی, ہمیشہ ملکی اور کاروباری مفادات کو ذہن میں رکھا. ابھی یہ جو وعدے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ وعدے گورنمنٹ ان کو افاق کرے گی, اور ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک یہ پراپرلی نوٹیفائی اور امپلیمنٹ نہیں ہو جاتا. یہ ان کے وعدے ہیں, لیکن پالیسیز میں وعدہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے, اور ہائی لیول پہ وعدہ جو ہے وہ اگر کوئی اسے ڈیویٹ کرے تو اس کو اس کے بارے میں پھر بھگتنا بھی پڑتا ہے, کوئی بڑا ہو یا چھوٹا. ہاں لیجسلیشن ہونی ہے جہاں وہ اسمبلی بھی آ جاتی ہے وہاں پر, تو وہاں ول آف دی گورنمنٹ اور یہ ساری ول آف دی ہاؤس یہ بڑی اہم ہوتی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہاؤس کو پرسویٹ بھی کرتے رہیں گے, بجٹ میں بھی کریں گے, تاکہ یہ جو وعدے کیے ہیں انہوں نے ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں ہماری موجودہ ٹیم دے ہیو ڈن اے کمینڈیبل جاب, وی شوڈ گیو دیم اے بگ اپلاز. یہ انہوں نے بہت محنت کی ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ دن رات انہوں نے ایک کر کی ہے, اور سنوائی بھی ہوئی ہے, کیونکہ اب وہاں کچھ لوگ اچھے طریقے سے سننے والے بھی بیٹھے ہیں, اور ہم نے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کو امپلیمنٹ بھی کریں گے. اور ان میں اگر کوئی لکوناز ہیں, کچھ ہو جاتے ہیں نا, کہ کچھ جیسے یہ 5% والا یا شناختی کارڈ والا, اس کی امپلیمنٹیشن میں کچھ ڈیفیکلٹیز آ بھی سکتی ہیں, تو اگر کوئی بہتری ہو سکی ہوئی تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی بہتری ہو جائے. بہرحال آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہمیشہ سے ساتھ ہیں, آئندہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, تاکہ یہ سفر جو ہے یہ آگے جاری رہے. یہ کامیابیاں یہ کنٹینیوٹی آف لیڈرشپ, کنٹینیوٹی آف سروسز, اور میں سمجھتا ہوں اس میں کیونکہ ہم نے کبھی ہمیشہ ایک طرف دیکھا اس چیمبر میں, اور وہ بہتری کی طرف ہے. کسی کی لیگ پولنگ ہم نے نہیں ہونے دی پچھلے 30-40 سال کے عرصے میں. یہی وجہ ہے کہ آج چیمبر ہمارا بالکل نیسنٹ پوزیشن سے آج ایک ٹاورنگ پوزیشن پہ ہے, اور الحمدللہ اس کو اکنالج بھی کیا جائے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. میں درخواست کروں گا ماجد رضا بھٹا صاحب سے کہ وہ خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ جی. ورڈ آف تھینکس مسٹر پریزیڈنٹ. اس میں کوئی شک نہیں, ڈاکٹر صاحب نے ساری باتیں کر دیں جو سیالکوٹ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. یہ جو آپ کو عزت ملی یہ اس چینل کی عزت ہے, ہم سب کی عزت ہے. میں یہ ایف ٹی آر کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ فائنانس منسٹر صاحب نے ایک جگہ پہ نہیں, شاید 5-7-10 جگہوں پہ بیٹھ کے مختلف ٹریڈ باڈیز مختلف فورم پہ اس بات کا اظہار کیا کہ ایف ٹی آر پہ جو بہت ساری میٹنگس ہوئی ہماری فیڈریشن میں بھی ہوئی, جتنا اچھا اور کمپلیٹ سیالکوٹ چیمبر نے ہمیں بریف کیا, اور میں کنونس ہوا اس کے بعد. اس سے پہلے وہ آدمی ہم نے اپنے دوست پرکاش اور میں بہت سارے دوست ہم فیڈریشن کی میٹنگ میں تھے, بلکہ شاید ملک صاحب بھی تھے, وہ ٹس سے مس نہیں, انہوں نے بالکل اسٹریٹ پہ کہہ دیا کہ دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے کہ جہاں پہ لوگ
ادارے کے ساتھ کوئی کہ ہم نے کام نہیں کرنا. تو یہاں پہ آ کے انہوں نے بالکل اپنی سوچ بدلی اور انہوں نے ہم نے یہ بات اس کو یہ کر کے بھی گئے تھے کہ نام کنوینسڈ. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی سیالکوٹ چیمبر اور ہمارے پاس ماشاءاللہ اس طرح کے جتنے بھی ہیں سارے دوست اینڈ میرے خیال میں تو ہمیں کھڑا ہو کے اپنے پریزیڈنٹ کے لیے اور آپ کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. میں درخواست کروں گا حسن علی بھٹی صاحب سے کہ پلیز ہاؤس کو ایڈریس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی میں اب کیا بات کروں, میں تو بیٹھا ہوں پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ, تو یہ اڑان پاکستان مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ساتھ لے کر اڑ رہے ہیں. تو یہ حال بھی جو ہے نا تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی بادلوں میں ہے. ماشاءاللہ ایوری تھنگ ہیز بین ڈن ان اے ویری گڈ وے. سب سے پہلے تو میں ایف ٹی آر کی بات کروں. پریزیڈنٹ صاحب آپ نے جو اپنا کیس جس جگہ پہ بھی کیا, کیس جس طرح بھی آپ نے پریزنٹ کیا, دیٹ از کمینڈیبل. آپ کو مبارکباد ہے. اور پھر آپ نے جو اپنی ڈائریکشن یا اپنی اپروچ جو استعمال کی اس کی بھی آپ کو مبارکباد ہے. اس میں اپنے بھائی رانا عمران کو خاص طور پہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس چیز کو ڈرافٹ کیا اور پلان کو لے کر چلے. ویری ویل ڈن. یہ سیس کی بات اچھا یہ جو باتیں یہ ابھی شاید مجھے کل تھوڑا سا اس کے اوپر امپیکٹ آئے گا پوری سیالکوٹ پاکستان سے. جہاں تک یہ آپ کا جو ایک آپ نے بھیجا تھا ایک اشتہار لگایا اس کے لیے سیس کے لیے, مجھے آلریڈی کراچی چیمبر سے اور وہاں کی کئی ایسوسیشن کی طرف سے مجھے بہت سی جو ہے نا یہ مبارکباد ملی کہ آپ نے بالکل صحیح ڈائریکشن استعمال کی. یو ہیو ٹیکن اے ویری گڈ اسٹیپ. تو جی آپ کو مبارکباد ہو. جی سارے پہلے ہی آپ جہاں یہ جدھر آپ کے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ چیمبر کی جو پذیرائی ہے وہ اکٹھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد جس طرح آپ نے بات کی 5% کی, یہ تو زرینہ ایک ہمارا ایک مسئلہ ہے. اگر یہ وعدہ وفا ہو جاتا ہے تو یہ بڑی زبردست بات ہے, بڑی زبردست بات ہے جی ماشاءاللہ. اور پھر انڈسٹریل زون, اس میں ہمارے ارد گرد کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو یہ کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی ہے پریزیڈنٹ صاحب آپ کے لیے. پھر آپ انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں, دیٹ از ونڈرفل کہ جب ہائی صاحب تشریف لائیں تو اس کو ڈسکس کیا جائے. ہاں ایئرپورٹ کے معاملے میں جو ہمیں سروسز کے اوپر جو سیلز ٹیکس لاگو کیا ہوا تھا وہ ایک تلوار تھی جو سول ایویشن کے دوسرے ایئرپورٹس کے اوپر نہیں تھا. یہ ایک امتیازی سلوک تھا سیالکوٹ کے ساتھ. تو یہ ہمارا حق بھی تھا اور دیٹ واز اے رائٹ ٹائم اینڈ فورم ٹو پریزنٹ اٹ, اینڈ دیٹ واز اے ونڈرفل ٹائم کہ وہ اس وقت کلک کیا. منشاء اللہ بٹ صاحب کو یہ سونپا گیا کام, انہوں نے پھر وہ لائزن رکھا, پھر ان کو بنا کے دیا کہ کس طرح وہ پریزنٹ کریں. انہوں نے بڑے اچھے سے طریقے سے پریزنٹ کیا اور سب سے اچھی بات ہے کہ وہ یونانیمسلی جو ہے نا وہ اپروو ہوا, اس کی ریزولوشن جو اپروو ہوئی. تو یہ سیالکوٹ چیمبر کی ساری مبارکبادیں ہیں, کامیابیاں ہیں. آج جو بھی ہمارے ممبرس ہیں وہ اس کے اوپر بڑا فخر کرتے ہوں گے کہ دے آر ممبر آف سیالکوٹ چیمبر آف کامرس, جس کا پریزیڈنٹ اکرام الحق. جی جی پلیز. جی مجھے بتایا آپ نے ٹینشن آپ نے سب کا نام لیا. جی آپ نے کہا کہ جتنی مجھے سپورٹ ملی, جی لیکن ناصر صاحب کا نام لینا چاہیے. ناصر صاحب نے جتنا ہمیں اس معاملے کوئی شک. تقریباً آپ 10 مہینے ہو گئے, میں 10 ماہ میں جتنی ورکنگ ناصر صاحب نے بھی کی, جتنا سپورٹ کیا, ناصر صاحب تھینک یو ویری مچ. میں جی اس میں کوئی شک نہیں جی. ناصر صاحب یہ میرے سے کوتاہی ہوئی, پیش کی معذرت. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو ورکنگ آپ نے پہلے دن ہمیں کر کے دکھائی اور ہمیں نئی ٹیکس رجیم کا اصل جو امپلیمنٹیشن کرائٹیریا اور اس کا جو امپیکٹ تھا وہ ہمیں دکھایا, اس کے بعد اس کی اتنی اہمیت بڑھ گئی کہ ہم پھر دن رات ہم اس کے پیچھے بھاگتے رہے.
اور انہی پیرامیٹرز پہ جو سلوشن آپ نے ریکمینڈ کیے, جو چیزیں آپ نے ہمیں گائیڈ کی, رانا عمران صاحب نے ان پر میرے ساتھ مل کے کام کیا. اس کے علاوہ ایڈیشنل جو چیزیں ہمیں پیش آتی رہیں ان پر رانا عمران صاحب نے اپنی بصیرت کے مطابق میرے ساتھ مشاورت کی, اور الحمدللہ آج ہم یہ کامیابی سمیٹ رہے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. جی پلیز. میں رانا عمران صاحب جی بڑے ایکسائٹیڈ ہیں اس کامیابی کے لیے, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی سیدنا محمد و آل محمد بیاد کل دائمن ابد. میں سر ساری ایس سی سی آئی کی جو لیڈرشپ ہے, اور خاص کر میں بس ایک منٹ نہیں لینا چاہتا تھا کہ میں بھی اکرام صاحب کا, پریزیڈنٹ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, جنہوں نے ایف ٹی آر کو ایک اس طرح لیا جس طرح بندہ کوئی جہاد نہیں کرتا, جس طرح کہ بس ایف ٹی آر اور ایف ٹی آر. ایون فائنانس منسٹر اب جب میٹنگ میں گجرانوالے کے بعد لاہور چیمبر میں جب انہیں ملے تو انہوں نے کہا ایف ٹی آر پریزیڈنٹ, انہوں نے کہا ایف ٹی آر اور ایف ٹی آر. ایون اور کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے اللہ کے کرم سے کل بھی ایس آئی ایف سی کی میٹنگ کے اندر پریزیڈنٹ صاحب نے میرے خیال سے کوئی 2 گھنٹے کی بالکل ریسٹ لیس قسم کی انہیں بریفنگ دی ہے, اور 4-5 چیزیں ایسی انہوں نے ان کو دی ہیں, وہ ابھی ہم کیونکہ وہ اسی طرح لیٹر کی شیپ میں اور ویٹ ہو کے جس وقت وہ آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی 10 دن کے اندر یا ودن 2 ویکس جو ہماری آ جائیں گی, تو وہ ایک ایسی چیزیں ہیں. تو یقین کریں کہ یہ واقعی اپنا نام سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے اندر ایک سنہری حروفوں میں لکھوائیں گے کہ, اور وہ ان کی صرف ان کی اپنی ذہن کی جون سی ہے نا وہ ہے, اور اونلی فار دا بیٹرمنٹ آف ایکسپورٹس سیکٹر, اونلی فار دا بیٹرمنٹ آف بزنس کمیونٹی آف سیالکوٹ. اور اس کے اندر ہم نے ایک جو سب سے بڑی بات ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے بجٹ تک, تو ممبر پالیسی نے ہمارے ساتھ ایک جون صاحب وہ لائزن کر دیا کہ ہر ویک ٹل دا بجٹ ایک زوم کے اوپر میٹنگ ہوا کرے گی سیالکوٹ چیمبر کے ساتھ, جس کے اندر پریزیڈنٹ صاحب بھی بیٹھیں گے, ہم بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ, ناصر صاحب کو لیں گے اور 1-2 اپنے جو سینئر لائڈرز ہیں انہیں لیں گے, اور ہم اس کو ہر ویک ان کے ساتھ جون صاحب وہ انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹ کی ہے کہ یہ ٹل the implementation of this budget and approval of this budget every week جون صاحب وہ ممبر پالیسی کے ساتھ ہماری زوم کے اوپر میٹنگ ہوا کرے گی. اور اسی طرح ہی ایس آئی ایف سی نے کہا کہ آپ کے ڈورز اوپنز ہیں, اور ہم ہر جون سی آپ کی اچھی سجیشن ہے اس کو انڈورس کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے ساتھ ہی میں ایک دفعہ پھر چیمبر میں جتنی ہماری لیڈرشپ ہے ان کا, اور خاص کر پریزیڈنٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اعتماد کیا اور ہم نے کوشش کی کہ اس اعتماد پہ پورا ہو. تھینک یو ویری مچ. ایک بات آ گئی تھی میری بات میں, وہ تھی ایکنالجمنٹ آف سروسز آف آور ٹریڈ باڈیز. وہ ہم ساری کہ میں اس وقت مس کر گیا, بس پہ آ رہا تھا جس میں ہماری اسپورٹس ایسوسیشن, سرجیکل, پلیگمیا, جتنی بھی ایسوسیشن سیالکوٹ میں ہیں, پلیگمیا, مطلب all the associations, they have stood with the chamber very proper. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اکنالج نہ کریں تو یہ زیادتی ہو جائے گی. تو انہوں نے ہمارے ساتھ پورا تعاون کیا, پوری ٹیم کے طور پہ ہم سب اکٹھے ہو کے کام کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس اتفاق میں ہی برکت ہے, اور ہم نے اسی اتفاق کی بدولت ہم نے جو اچیومنٹس کی ہیں, اور آئندہ بھی ہم ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلیں گے اور چیزوں کو آگے بڑھائیں گے. یہ ہو گیا تھا, I'm sorry for that کہ اس وقت بات میرے سے مس ہو گئی تھی. I'm sorry. میں نے یہ کامنٹس ہی آخر میں رکھے ہوئے تھے جی, کہ میں اسپیشل شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا یوسف باجوہ صاحب کا, سرجیکل سمیپ سے لیڈرشپ میں, اعجاز کھوکھر صاحب کا پریگمیا سے, سہیل افضل صاحب کا, ساتھ ہی ساتھ انس برلاس میرے بھائی کا, اور اسی طرح خواجہ مسعود صاحب کا اسپورٹس گڈ سے, جنہوں نے سب نے میرے ساتھ لائزننگ رکھی, مجھے ٹائملی ان پٹ دیتے رہے, میرے ساتھ مشاورت کرتے رہے. یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں ان سب پر مجھے تیار کیا, میرے ساتھ پریپریشن کی, مجھے گائیڈ کیا, میرے ساتھ مختلف اینگلز, پرسپیکٹیوز جو ہیں وہ ڈسکس کیے, تاکہ میری سوچ بڑی ہو سکے اور میں اپنے مقدمے کو اچھے طریقے سے پیش کر سکوں. تو میں ان سب کا مشکور ہوں. یہ ساری ٹریڈ باڈیز, سیالکوٹ چیمبر, یہ ان سب کی جوائنٹ کامیابی ہے, اور ان سب کا میں مشکور ہوں. جی میاں ریاض صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ٹی آر پریزیڈنٹ صاحب آپ کو بہت بہت مبارک. ماشاء اللہ یہ سارا کچھ سننے کے بعد بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بھائی, میرا بیٹا ایک اس طرح اتنی
फुर्ती से काम कर रहा है इंशाल्लाह ताला, कि हम दिन रात देख रहे हैं, कभी किसी तरफ कभी किसी तरफ, जिस तरह की फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है। वी रियली अप्रिशिएट फॉर योर एफर्ट्स विद ऑल योर टीम मेंबर्स। हमें वही चीज़ मिल रही है जो सियालकोट चैम्बर हमेशा ही देता है। आपने हमारे उस मान को, हमारे उस सिस्टम को कायम दायम रखा हुआ है। वी रियली अप्रिशिएट। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि 5% जो सेल टैक्स विदहोल्डिंग टैक्स के मतलब आप जो टीम आ रही है, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर या उनके साथी आ रहे हैं, पहले आपने उनको तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर देने का वादा किया है कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट जाने, FBR जाने, उनका काम जाने। अगर आप एक तरफ ये रखते हैं, दूसरी तरफ आप उनकी हेल्प करेंगे कि भाई वो आएंगे तो उनकी इस मसले में हम हेल्प करेंगे, तो हेल्प तो यही होगी कि आप अगर उनको इंटीमेशन ये दे देते हैं कि फ़लाँ से परचेज या सेल हो रही है, तो वो गवर्नमेंट जाने। अगर कोई भी आप ऐसा स्टेप लेंगे जो हमारी लोकल इंडस्ट्री को नुकसान देगी या जो हमारे वेंडर्स हैं उनको जो है वो अनाय करेगी, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि टेक्निकली अब हमारा बनता नहीं है, आप ज़रूर करें, आप कहें उनको हम करेंगे, लेकिन टेक्निकली रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे वेंडर्स अगर नाराज़ हो जाएंगे, ये पूरी इंडस्ट्री वेंडर्स के सर पर चलती है, तो 5% के लिए बड़ा सोच समझ कर स्टेप करें लिए। उन्होंने आपकी बात मान ली है और इस पर कायम रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू। जी हाँ साहब। देखिए, आपने जितनी भी बातें की हैं माशाल्लाह सारी बड़ी काबिल तारीफ हैं और मैं समझता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ की तरफ ज़रा तवज्जो करना चाह रहा हूँ कि आपने करंट मैटर को तो बड़े मतलब ले रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन हैरानकुन बात ये है और अच्छी बात ये है कि आपने वो वाले मामलात को भी लिया है जो काफ़ी अरसा से हम उस पर लड़ रहे हैं जी। ख़ास तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर कराची और ये वो ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है अगर ये ख़त्म हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका, ऐसे मामलों को भी लिए अरसे से ये चल रहे हैं, बहुत बड़ा शुक्रिया। जी ख्वाजा मुशर्रफ साहब। आ गई आवाज़। सर, मैं सबसे पहले तो आज जो हमारे चेहरे पर चमक रहे हैं उसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना मैं पीछे जाना चाहूँगा। मुझे वो मीटिंग याद है जब ये हाथ पूरा भरा हुआ था, माजिद भाई भी उधर ही बैठे हुए थे और बाकी सारे लोग। मुझे याद है कि आप उस दिन 4 मीटिंग जो हुई थी ना FTR की, जिसमें हम तकरीबन मायूस हो चुके, जो पहली 4 मीटिंग। तो फिर हमारे कायद ने एक कॉल दी थी, सबको आ जाओ यहाँ, क्या करें। उस दिन के मायूस चेहरे मुझे आज भी याद है कि हम इस सिचुएशन पे पहुंच गए हुए थे कि हम क्या करें। उस दिन ये बहस शुरू हुई थी कि हम कहाँ पे गलत हैं या कहाँ पे कमज़ोर है और हमें करना क्या है। उस दिन ये एक फैसला हुआ था कि हमें अपनी जंग टेक्निकली लड़ना होगी। उसमें उस दिन फैसला हुआ था कि हाल में बैठे हुए चंद मेरे दोस्त जो आज भी मौजूद हैं कि इनको ऑनबोर्ड किया जाए और अपना फैसला टेक्निकली बुनियादों पे लड़ा जाए। आपका वो लेटर जिसमें आपने वो कंप्लीट केस लड़ा, उसके लिए मैं आपको और आपके साथ शामिल वो दोस्त जो टेक्निकली ग्राउंड्स पे समझते थे कि हमने किस तरह कन्विंस करना है। सबसे पहले मैं अपने कायद को मुबारकबाद देता हूँ, काश वो यहाँ बैठे होते, जिन्होंने इस मामले की संजीदगी को महसूस करते हुए हम सबको ऑन बोर्ड किया और सारी एसोसिएशन आई। आपने सारी एसोसिएशन का नाम यार PHM में पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। एनीहाउ, तो वो जनाब हमारी सबकी यूनानिमस सजेशन थी कि हम ये फाइट इस तरह लड़ेंगे तो जीतेंगे। मैं दिल की गहराइयों से चैम्बर को, चैम्बर की टीम को, अपने कायद को और स्पेशली आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप ये जो केस जीते हैं इसके पीछे मेरे कायद की एक दूरंदेशी थी और सहरा जाता है सिपाहियों को जो मोर्चा जाकर लड़ते हैं। सर, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और अब हम इसी पैटर्न को अगर लेके चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला चैम्बर ये कामयाबियां हासिल करता है इंशाअल्लाह। बहुत बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया। फराज अकरम मेहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। प्रेसिडेंट साहब, माशाल्लाह यू आर आल्सो अ ज्यूल इन अ क्राउन। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं आज तक वो इंडोर्स्ड हैं
اور سیالکوٹ چیمبر کی کتنی بھی سفارشات گئی ہیں الحمدللہ کسی کو بھی رد نہیں کیا گیا. اس دفعہ تو گورنمنٹ کسی اور ہی موڈ میں ہے نا الحمدللہ کہ آئیں ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم آن بورڈ ہیں اس کے لیے. لیکن جب یہ چیزیں نہیں دی تھی تب بھی سیالکوٹ کی سفارشات کو مانا جاتا تھا. ریزن وائی, کیوں اس کو ایسا دوام کیوں حاصل ہے؟ ریزن یہ ہے کہ یہ مخلوق کے لیے نافع ہے. آپ نیشن وائڈ پالیسی کو جو ہے نا وہ ترجیح دیتے ہیں. آپ صرف اپنے سیالکوٹ کی حد تک محدود نہیں رہتے, آپ لوگوں کا سوچتے ہیں. اور یہ ایک پالیسیز کا تسلسل ہے جو کہ سنس سو لانگ ہماری سیالکوٹ چیمبر نے ماشاءاللہ یہ اڈاپٹ کر رکھی ہے, اور انشاءاللہ یہ کنٹینیوشن میں بھی رہے گی. باقی رہی بات موجودہ صورتحال کی کہ اس میں بات تو ہر کوئی سنا لیتا ہے سر, لیکن اپنی بات پہ کنونس کرنا, پھر اس پہ فیصلہ لینا اور اپنے حق میں لینا, یہی اصل وکالت ہے. اور آپ نے یہ نمائندگی صرف سیالکوٹ چیمبر کی نہیں کی, میں یوں کہوں گا آپ نے پورے پاکستان کی نمائندگی کی ہے. پورا پاکستان اس سے نافع ہے, اور جو اللہ کی مخلوق کے لیے نافع ہوتا ہے اس کا دوام حاصل ہے, وہ لاکھوں صدیوں تک زندہ رہتا ہے انشاءاللہ. وزیر ہمارے درمیان سلوک پیار یوں ہی اسی طریقے سے بنا رہے, اور ہم جو ہے نا اسی طریقے سے ہزاروں سال جو ہے نا ہمارے یہاں سے لوگ مستفید ہوتے رہے. ریگارڈنگ ہمارا جو پی آر اے کا ٹیکس ہے اس کے بارے میں بات کروں گا کہ دا وے منشاء اللہ بٹ صاحب, کیونکہ ان کو حوصلہ حاصل تھا خواجہ صاحب کا. خواجہ صاحب نے مجھے آج بھی یاد ہے, انہوں نے کہا تھا کہ بٹ صاحب یہ آپ لے کر جائیں, میں بھی اس کے اوپر پوری لابنگ کروں گا اور اس کو ہم کرائیں گے. تو جس طرح منشا صاحب نے سر وہ پیش کی ہے نا سر, ان کے اعتماد کو سلیوٹ ہے. اور یقین کریں کہ وہ ایسی قرارداد تھی جس کو کسی نے بھی اسمبلی میں کوئی ایک ووٹ بھی اس کے اگینسٹ نہیں آیا سر, اور it has been adopted at vote. Thank you very much sir, what you did alhamdulillah it's remarkable. ہم چیمبر کے بڑے مشکور ہیں, چیمبر کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں on behalf of my airport also sir. اور میں اپنی لیڈرشپ جناب شیخ ریاض الدین صاحب, جناب اسلم ڈار صاحب, جناب ماجد رضا بھٹا صاحب, میرے سینئر بیٹھے ہیں میاں ریاض صاحب, حنیف خان صاحب, نعیم جاوید صاحب, اور بھی جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں میاں خلیل صاحب, اور تمام ایسوسیشن ڈرائی پورٹ کے چیئرمین. تو یہ چیز ہے کہ سر یہ سلوک پیار ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اگر ہم رکھیں گے, ایک ڈگر پہ چلیں گے, ہمارے پوائنٹ آف ویوز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, چیزوں کو منور کرنے کا انداز ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کی مہربانی سے گول مقصد ایک ہی ہے کہ گول کرنا ہے, وہ سیالکوٹ کے لیے اور پاکستان کے لیے کرنا انشاءاللہ عزیز. اللہ آپ کا ہمارا نام بھی ناصر. آخری دو شخصیات جی, میاں نعیم جاوید صاحب پھر ملک نصیر صاحب. شکریہ پریزیڈنٹ صاحب, میں ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا, بہت سارا تعریف آپ کے لیے کی گئی اور وہ بالکل حق پہ ہے تعریف جو ہے, وہ اس لیے کہ آپ نے جو مشاورت کی ہے اور ساری ایسوسیشنس کو, سارے متعلقہ دوستوں کو, رانا صاحب ہیں, باقی جو بھی لوگ ہیں, ان کو ساتھ لے کے چلے ہیں, تو اس کا ماشاءاللہ ایک رزلٹ جو ہے, رزلٹ تب نکلتا ہے جب آپ اسپیسیفکلی اپنی چیز کے رائٹ کے لیے وہ بات کریں جو حق پہ ہو, اور وہ گورنمنٹ کو سمجھ آئے. تو وہ گورنمنٹ اس لیے سیالکوٹ کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے کہ یہ ایکسپورٹ سٹی ہے, 98% جو ہے وہ ایکسپورٹ ہے, تقریباً 12% جو ایکسپورٹ ہے وہ سیالکوٹ سے ہوتی ہے. تو بہت تعریف آپ کی گئی ہے, اور وہ جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے, کیونکہ آپ نے دن رات اس کے کنسنٹریٹ کر کے اس کو کیا ہے. اور ایئرپورٹ کے معاملے میں منشا بٹ صاحب کا میں وہ سن رہا تھا کلپ, تو انہوں نے بھی ایک لفظ پرو کے جو کیا ہے, اور ان کے لیے ان کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہت زبردست. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر آنے والے وقت میں سیالکوٹ کو آن دا ہول امپرومنٹ دینی ہے, تو اس میں ڈار صاحب ہمیں جو زون انڈسٹریل زون کے اوپر جانا پڑے گا. یہ جو انڈسٹری انڈیویجول لگ جاتی ہے ہر جگہ پہ, ہر محلے میں, وہ بڑی ایشوز ہیں, اور آنے والے وقت میں انٹرنیشنلی بھی آپ کو بہت سارے پرابلم آئیں گے. جب آپ انڈسٹریل زون کے اندر جاتے ہیں تو آپ کی انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ہوتی ہے, جیسے کہ ٹینری زون میں ہوگی یا WGP, اس طرح اگر انڈسٹریل زون بن جاتا ہے تو باقی بھی جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے وہ چیمبر کے انڈر جو ہے وہ ساری سرٹیفکیشن ہو جائے گی. یہ جو ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ معاملات کر کے کافی سہولت جو ہے بچائی ہے. میرا یہ ذہن ہے کہ
इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से, ये जोन बनाने से हम जो आप प्रॉब्लम्स कह रहे थे ना कि सीवरेज की और दूसरे मामला, वो काफ़ी हद तक तो ये क्लियर हो जाएगी उसमें। दूसरी बात ये है कि बिज़नेस को बढ़ाने के लिए भी इंशाल्लाह आप आगे एफर्ट करें, और उसके लिए मैं बहुत देर से सारे अपने सियालकोट के दोस्तों को कहता रहा हूँ कि हमें चाइना से, जो कि सबसे बड़े मार्केटिंग के अंदर दुनिया में नंबर 1 इसी तरीके से, वो डेलीगेशन जाएं, जो अमेरिकन जो कस्टमर है या उधर के जो चैम्बर हैं या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उनके साथ रिलेशन करें कि आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वो 29% फॉर एग्जाम्पल लगाई, उसके में 90 डेज़ उन्होंने दे दिए। उन 90 डेज़ के अंदर अंदर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो मेजर इंडस्ट्री है हमारी, जिसमें टेक्सटाइल स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स टेक्सटाइल है, स्पोर्ट्स गुड है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ज़्यादा गारमेंट्स हैं, उसके लिए स्पेशल उनसे बात करनी चाहिए ताकि चाइना के मुकाबले में आपको ज़्यादा बिजनेस जो है वो मिल सके। इंडिया ये कर रहा है, तो वी शुड डू ऑन द चैम्बर ऑफ कॉमर्स। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जी मलिक नसीर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब इकराम साहब। ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے دوستوں کو بتایا ہے، یہ ایک دن کی، ایک گھنٹے کی یا ایک لمحے کی بات ہے۔ 3-4 ماہ سے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، دیکھ رہے تھے کہ کتنی ایفرٹس آپ کر رہے ہیں، اور یقین مانیں جس طرح آپ نے محنت کی، جس طرح کوشش کی، جتنا کام کیا، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کو کور نہیں کر سکتے ہم الفاظ میں کہ بھئی کس حد تک آپ جو ہیں ایفرٹس آپ نے یہ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے پازیٹیو ریزلٹس دیے، لیکن ابھی کچھ سفر باقی ہے، ہم نے اس کو فالو اپ میں رکھنا ہے تاکہ اس کی جو اچیومنٹس ہیں، جو اینڈ ریزلٹس ہیں، اس کے لیے ہم اسی پیس، اسی کوشش اور اسی جذبے کے ساتھ اس کو جو لے کے آگے بڑھیں۔ باقی بات بار بار ہو رہی تھی کہ FDR پریزیڈنٹ، تو ایسے ہی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ فاسٹ ٹریک رنر، یقیناً آپ نے دوڑ لگائی ہے فاسٹ ٹریک پہ اور آپ ایک جگہ پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ باقی منزلیں بھی آسان کرے گا اور کامیابی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ جی میاں خلیل صاحب پلیز۔ تھینک یو پریزیڈنٹ صاحب۔ میں حاجم شرف صاحب کہہ رہے تھے کہ قائد محترم نے بھی آج آنا تھا اور شاباش دینے آنا تھا پریزیڈنٹ صاحب کو، تو وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے، انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کو کال کر دی تھی۔ پریزیڈنٹ صاحب کو میں ہمیشہ صحت تندرستی کی دعا دیتا ہوں، آپ سب بھی ان کی صحت تندرستی کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ صحت تندرستی ہوگی تو یہ انڈسٹری کے لیے، سیالکوٹ چیمبر کے لیے مزید کام کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ میں جی آخر میں حقیقت میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے سیالکوٹ چیمبر کے سیکریٹریٹ کا، خصوصاً اس میں عمیر نثار کا نام لینا چاہوں گا اور جمشید کا نام لینا چاہوں گا، سلمان کا، عمار کا اور ندا بیٹی کا، جنہوں نے قدم قدم پر دن رات میرے ساتھ ایک کیا۔ اگر میں 8 بجے رات کو چلا گیا ہوں تو یہ میرے 2 گھنٹے بعد ہی گئے ہیں، تو ہم 8 بجے تک بھی بیٹھے ہیں، ان کے لیے تعلیم۔ اور میں یہ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے اس سٹاف میں سارے کے سارے سٹاف میں اتنا پوٹینشل ہے کہ ہم اگر اس کو یوٹیلائز کریں تو ہم کچھ بھی کام، کوئی پروجیکٹ، کوئی پروپوزل، کوئی چیز بھی ہم ڈیزائن کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کے لیول پہ، ایون انٹرنیشنل اداروں کے لیول پہ تیار کر کے اسے منوا سکتے ہیں۔ ان کا جو ویژن ہے، ان کی جو ڈرافٹنگ ہے، ان کی جو کلیئرٹی ہے ان کی سوچ میں، ماشاءاللہ اس نے مجھے چیزوں کو آسان بنانے میں بڑی مدد کی۔ تو لکھ کر لفاظی میں تو مجھے یہی دیتے رہے ہیں، بتاتے ہم رہے ہیں، لیکن یہ اس کو لفظوں میں پروتے رہے ہیں، تو میں ان کا مشکور ہوں۔ ان خاص طور پر یہ عمیر نثار، جس نے
ہر ایک پرپوزل کے اوپر میرے ساتھ قدم قدم پہ کام کیا، میرے ساتھ ٹریول بھی کیا اور مجھے ہر سبجیکٹ کے اوپر سپورٹ دی. باقی سارے کے سارے سٹاف اسپیسیفک سبجیکٹس کے اوپر لمیٹڈ رہے، لیکن اس بچے نے مجھے اوور آل سپورٹ دی اور میں ان سب کا بہرحال بشمول عمیر کے سب کا مشکور ہوں. اور ندا بیٹی کا جس نے تمام میٹنگز کو بڑی پروفیشنلی، بڑی دل جمی سے اور بڑے زبردست طریقے سے، آج تک ایک بھی لیپس نہیں آ سکا 6 مہینے میں، ہر چیز کوآرڈینیٹ کی، آگے لنک اپ کی اور مجھے فیسیلیٹیٹ کیا، یہاں بیٹھ کر فیسیلیٹیٹ کیا. میں ان کا مشکور ہوں. میں خواجہ محمد آصف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سارے کا سارا سفر ان کے وزراء کو ساتھ لا کر چیمبر میں بٹھانے سے وہ شروع ہوا اور ان کی قدم قدم پر معاونت، فیسیلیٹیشن کے ساتھ وہ میٹنگز ممکن ہو سکیں اور ان میٹنگز میں سے رزلٹس لے سکے اور وہ مجھ سے رابطے میں رہے، مجھ سے اپڈیٹس لیتے رہے اور میں ان کو بغیر سوچے سمجھے وقت کی قید کے ان کے فون پر کالز اور واٹس ایپ کے ذریعے مشاورت بھی کرتا رہا، انہیں اپڈیٹ بھی کرتا رہا اور ان سے میں اگلی فیسیلیٹیشن کی درخواست کرتا رہا. تو میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے قدم قدم پر بزنس کمیونٹی کا، سیالکوٹ کا یوں ساتھ دیا جیسے یہ سارے معاملے ان کے اپنے تھے، ان کے اپنے کام تھے اور یہ انہوں نے ہی کرنے تھے. ہمارے لیے، میرے لیے تو کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ سیالکوٹ کے لیے وزیر اعظم پاکستان وہی ہیں کیونکہ ہماری رسائی ان تک اتنی آسان تھی اور اتنی ایفیکٹو تھی کہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کروا دیے ہیں. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ خواجہ محمد آصف صاحب اس نوٹ کے ساتھ اس تمام چیزوں کو ابھی بھی فالو اپ جاری رکھیں گے اور ان چیزوں کو رزلٹ اورینٹڈ بنانے میں مدد فراہم کریں گے. بہت شکریہ.